मोमिन होना चाहिए, काफिरों की दोस्ती काफिरों से होना चाहिए। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि मोमिन को चाहिए कि वो काफिरों के साथ इतना ज़्यादा उनके साथ उठना बैठना, उनसे दोस्ती इस कदर ना रखें कि उनके रंग में रंग जाएं, उनका कल्चर अपना लें, उनके रस्म रिवाज अपना लें, उनके त्योहार में शामिल हों, है ना, उनके हर बात में शामिल हो जाएं। यहाँ तक कि देखने में आता है कि लोगों ने दोस्ती में सारे लिमिट जिसको कहना चाहिए ना कि क्रॉस कर ली है, कि उनकी पूजा अगर हो रही है तो उसमें शामिल हो रहे हैं उनके साथ, है ना, बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग दोस्ती में, है ना, उनके सारे त्योहार में बराबर के शरीक हो रहे हैं। तो ये जरूरत इस बात की है कि सिर्फ इतना ताल्लुक रखा जाए कि उन्हें दीन की दावत दी जाए, दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, उनके खैर ख्वाही मतलूब हो, उनका भला चाहना मतलूब हो, वो हमारे कल्चर से मुतासिर हो, वो हमारे दीन से मुतासिर हो, हम उनके दीन से मुतासिर ना हो, वो हमारी रस्म रिवाज, हमारे तौर तरीके, हमारा कल्चर, है ना, इसको अपनाएं। और होता क्या है उल्टा कि हम उनके रंग में रंग जाते हैं, हम उनके कल्चर को अपना देते हैं। तो बेस्ट दिन तो हमारे पास है ना, हमें कहा गया कि कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मा हो, तुम बेस्ट उम्मा हो, तुम आइडियल उम्मा हो, आइडियल बनना। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब रुक कर अपने अपने गिरबान में झांकें और अपना जायजा लें और अपनी इस्लाह करें, और हम देखें कि हमारी दोस्ती किन लोगों से। तो काफिरों से दोस्ती करने में एहतियात बरतना चाहिए, जहां तक भी हो सके मोहतात रहना चाहिए। जिससे आपने एक सवाल भी किया था ना कि हमारे बच्चों की दोस्ती होती है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, है ना, तो उस मौके पर जरूरत किस बात की है कि सबसे पहले अगर हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी, तो क्या करने की जरूरत है हम सबको? हमें उनका जहन बनाने की जरूरत है, हमें उनका ईमान मजबूत करने की जरूरत है, हमें उनके दिल में शिर्क और बिदत और कुफ्र, निफाक, इन तमाम चीजों के बारे में हम उन्हें अच्छी तरीके से समझाएं, उन्हें बहुत मजबूत करके, उनका ईमान मजबूत करके हम ऐसी जगह पर भेजें ना, शिर्क के ताल्लुक से नफरत और बेजारी पैदा करके। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जो हमें अपने सामने रखने की जरूरत है। आगे कहा जा रहा है कि बात आपके सामने खुलकर आ चुकी है कि तुम्हारे ईमान का तकाजा क्या है कि काफिरों से दोस्ती ना करो ईमान वालों के मुकाबले में। उसके बाद ये अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्ताना मुबीना, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम बनाओ अल्लाह के लिए अपने खिलाफ खुली हुई दलील? देखिए ये बात हमारे सामने आई थी कि मुनाफिक जो होते हैं असल में वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र के ज्यादा करीब होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में मुनाफिकीन के नाम बता दिए गए थे कि वो कौन कौन से मुनाफिक हैं जो आपके बीच में पाए जाते हैं, और करीब था कि उनके नाम लोगों के सामने आ जाती, लेकिन उनके नाम लोगों के सामने क्यों ना आए, या कुरान करीम में उनके नामों को बयान क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह ये थी कि चूंकि उन मुनाफिकीन के कुछ रिश्तेदार, उनकी औलाद या उनके माँ बाप बहुत मुखलिस मोमिन थे, और उनके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी और नदामत की बात होती है कि उनके बाप का या उनके भाई का या उनके औलाद का या किसी भी रिश्तेदार का नाम अगर सामने आता तो उनके लिए नदामत का बाइस होता, शर्मिंदगी का बाइस होता, है ना। तो इसलिए उनको शर्मिंदगी और नदामत से बचाने के लिए और मुनाफिकीन के नामों को लोगों के सामने नहीं लाया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था। तो बहरहाल सबसे ज्यादा जो चीज हमारे सामने आ रही है ना, वो ये चीज सामने आई कि मुनाफिकत एक इंतहाई खतरनाक चीज है, एक इंतहाई ऐसी चीज है कि वाकई इससे हम सबको इंतहाई बचने की जरूरत है। और जहां तक भी हमने पढ़ा मुनाफिकत के ताल्लुक से, तो हर चीज में हमें ऐसा लगा कि हाँ ये कमी तो मेरे अंदर पाई जाती है, हाँ ये खराबी तो मेरे अंदर पाई जाती है, हाँ ये बुराई तो मेरे अंदर पाई जाती है। तो इन आयात की रोशनी में हमारी बहुत सारी कमियां हमारे सामने आई, बहुत सारी खराबियां हमारे सामने आई, बहुत से उयूब हमारे सामने आए। तो अब जब चूंकि हमारे खराबियां हमारे सामने आ चुकी हैं, तो अब जरूरत किस बात की है कि हम इन खराबियों को अपने आप से जहां तक हो सके दूर करने की कोशिश करें। इन तमाम बुराइयों को, इन तमाम उयूब को हम अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है।
ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافقت میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہم ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، کفر میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کھلی حجت سامنے آ جائے، ایک کھلی دلیل سامنے آ جائے، کھلا ثبوت سامنے آ جائے اللہ کے لیے ہمارے خلاف. تو ہمیں ان تمام، اگر اس طرح کی کوئی بھی نشانی ہمارے اندر، کوئی بھی علامت، کوئی بھی خصلت اس طرح کی ہمارے اندر اگر پائی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو کیا کریں، اس پر توجہ دیں، اور تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نظر میں ہم انتہائی کیا مبغوض ٹھہرے، اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہ کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں منافقین کی، کیا کردار ہوتا ہے، اب آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام کردار کے لوگ جس دور میں بھی ہوں گے، جس زمانے میں بھی ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. اب آخر میں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ ہے منافقین کا انجام، انتہائی حقیر، انتہائی ذلیل اور رسوا، انتہائی کمتر، انتہائی بھیانک اور خوفناک انجام، انتہائی ڈراؤنا انجام. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آپ کے سامنے یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ درک کیا ہوتا ہے. درک کسی چیز کی گہرائی کو کہا جاتا ہے. درک جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، ادراک، کسی چیز کے بارے میں جاننا اور گہرائی کے ساتھ جاننا. تو کسی چیز کی گہرائی اور گہرائی کو درک کہا جاتا ہے. اور درک کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ درک انتہائی کسی چیز کی نیچے کی طرف چلے جانا، انتہائی پستی کی طرف چلے جانا درک کہلاتا ہے. نیچے اتر جانا، یہ سمندر کے تہوں میں اتر جانا، زمین کی تہوں میں اتر جانا، یہ درک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں بھی کیا ہیں، درکات ہیں، درک ہیں، یعنی نیچے کی طرف جانے والی کیا ہیں، کیٹیگری کہہ لیجئے، نیچے کی طرف جانے والے انجام کہہ لیجئے. جیسے جنت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جنت میں کیا ہیں، درجات ہیں، اور درج کسے کہتے ہیں، سیڑھی، زینہ، اوپر کی طرف چڑھنے والے، اوپر کی طرف جانے والے مقامات. تو جنت میں کیا ہے، درجات ہیں، اوپر کی طرف جانے والے مقامات ہیں، اور جہنم میں کیا ہے، درکات ہیں، نیچے کی طرف جانے والے. تو جیسے جیسے جس کا جرم ہوگا، جیسے جیسے جس کے گناہ ہوں گے، وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، گہرائیوں میں ہوگا، اتنا زیادہ پستی میں ہوگا، اتنا زیادہ نیچے ہوگا. تو سب سے نیچے کون لوگ ہوں گے، سب سے برا انجام کس کا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب کس پر ہے، المنافقین، منافقین. جس جنت میں کیا ہوگا کہ جس کا جتنا سب سے اچھا عمل ہوگا، وہ اتنی زیادہ بلندی پر ہوگا، اتنی زیادہ اونچائی پر ہوگا، اتنی زیادہ اس کو رفعت نصیب ہوگی. تو وہی جہنم کا ہے. جہنم میں الگ الگ درکات ہیں، جسے آپ نے بہت سارے درکات کے بارے میں قرآن کریم میں پڑھا. کہیں سقر کا لفظ آیا ہے، کہیں حطمہ کا لفظ آیا ہے، کہیں حاویہ کا لفظ آیا ہے، اور کہیں اور کیا کیا قرآن کریم میں جہنم کے لیے بہت سارے الفاظ بولے گئے ہیں. تو وہ سب جہنم کی کیٹیگری ہے، وہ سب نیچے کی طرف جانے والے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک تو درک کہا گیا، انتہائی پستی اور نیچے کی طرف، اوپر سے پھر الاسفل لگا دیا گیا. سفل اور سفلا آپ سب جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، کمتر، حقیر، ذلیل، انتہائی نیچ. اور اسفل اس میں تفضیل، سب سے زیادہ نیچے. کتنے زیادہ اس کے اندر مطلب کہنا چاہیے کہ ذلت و خواری پائی جا رہی ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر رسوائی پائی جا رہی ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر حقارت پائی جا رہی ہے. کتنا برا انجام ہے یہ منافقین کا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایک تو یہ کہ جہنم، آگ، اور اوپر سے پھر کیا، سب سے نیچا حصہ جہاں سے آگ کی شروعات ہو، جہاں پر آگ جلائی گئی ہو، جہاں ایندھن جل رہا ہو، وہاں اس کو رکھنا سب سے زیادہ شدت
اور سختی نہ منافقین کے ساتھ. تو یہ ہے بھیانک انجام. اس انجام کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت جس کو کہنا چاہیے نا، ہم سب کے لیے مقام عبرت ہے یہ، ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے یہاں پر کہ کیا ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے بھلا جہنم اور جہنم کا انجام، جہنم کی ہولناکی. تو جہاں تک بھی ہو سکے ہم سب منافقت سے بے انتہا ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر مزید یہ کہ ولن تجد لہم نصیرا، ایک تو یہ کہ عذاب اور پھر اوپر سے کوئی مددگار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نہیں آئے گا. نہ ماں باپ بچانے آئیں گے، نہ اولاد بچانے آئے گی، نہ رشتہ دار بچانے آئیں گے، نہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو بچا پائیں گے، نہ دوست بچا پائیں گے، نہ جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، یا ہمارے کیا ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، جو بھی ہے، کوئی ہمیں بچانا نہیں آئے گا. ولن تجد لہم نصیرا، تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے. کوئی عذاب میں تخفیف نہیں کرا پائے گا، کوئی عذاب کو ہلکا نہیں کرا پائے گا، کوئی عذاب کو کم نہیں کرا پائے گا، کوئی ختم نہیں کرا پائے گا، کوئی نکال نہیں پائے گا، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اس انجام سے انتہائی بچنے کی ضرورت. دیکھیے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جب ہم نے یہ منافقین کا جب کردار پڑھا اور جب منافقین کا یہ انجام پڑھا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ کمیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اب کیا کریں، کیسے بچیں ان کمیوں سے، کیسے بچیں ان خرابیوں سے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مشفق اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ تمہاری یہ کمزوری ہے، تمہاری یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ قصور ہے. اللہ تعالیٰ بیماری بتانے کے ساتھ ساتھ ہماری بیماری کا علاج بتاتا ہے. وہ مسئلے کو جب بیان کرتا ہے تو مسئلے کا حل بیان کرتا ہے. جب وہ کوئی خرابی بیان کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ خرابی ہے تو اچھا یہ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ، متبادل کیا ہے آخر. کہ واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب کیا کریں، اب کرنا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہا ہے آگے کی آیت میں. آگے کی آیت پڑھ کر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی محبت اور اللہ کی مودت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے آگے کی آیت میں کہ اگر تمہارے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو تم کیا کرو، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. اس آیت کو پڑھ کر انتہائی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ نے صرف ہماری بیماری ہی نہیں بتائی، ہماری بیماری کا علاج بتایا ہے. کہ بیماری کا علاج کیا ہے، الا الذین تابوا، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ تابو، اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف کیا کریں، انابت کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی، اپنے اس خامی کی اور خرابی کی، اس برائی کی. تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اس گناہ سے کیا کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی. اور توبہ کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ توبہ ایسی نہیں ہے کہ بس ہم زبان سے کہہ دیں کہ اللہ میری توبہ، یا ہم زبان سے کہہ دیں کہ استغفر اللہ. نہیں، الا الذین تابوا، توبہ کا حق ادا کرنا. قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، خالص توبہ کرو. تو خالص توبہ کیا ہے، توبۃ نصوح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور پھر احساس کرنے کے بعد گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے. زبان سے کہے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنا، گناہوں کو تسلیم کرنا اور ماننا. کیونکہ دیکھیے اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ شیطانی عمل ہو جائے گا نا. کہ شیطان نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس نے اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اپنے گناہ کو مانا نہیں، اعتراف اور اقرار نہیں کیا. اور آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، ان سے بھی گناہ ہو گیا تھا، ان سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے. انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کیا. انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو گناہوں تو پر سب سے پہلے تو ہمیں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہے
اس کے بعد گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے، اور پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اور پھر کیا ہو کہ رو رو کر گڑ گڑا کر ہے نا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے عزم مصمم کریں۔ دیکھیے ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ یہ سوچ کر کرنے کا اللہ تعالیٰ بڑا مشفق مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ سوچ کر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ اس بات کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش بھی کریں آئندہ گناہوں سے بچنے کی۔ تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ معافی مانگنا، اور پھر زبان سے اعتراف اور اقرار کرنا، اور پھر عمل سے ثبوت دینا اس بات کا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے اس میں کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور اس گناہوں کی تلافی بھی کریں، آلٹرنیٹ جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ اس کو متبادل پیش کریں۔ ہم کس طریقے سے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا جس کو کفارہ کہا جاتا ہے نا، گناہوں کا کفارہ، جس سے قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی بھلائی کا کام کر لیں، کوئی اچھائی کا کام کر لیں، ہے نا، جس سے کیا ہو جائے، برائی دور ہو جائے۔ کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو وہ کیا کرے، یا تو صدقہ کر دے، خیرات کرے، یا نماز پڑھے، یا اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، ہے نا، نیکی کے بہت سارے کام ہیں، کوئی بھی دین کا کوئی کام کرے جس سے کیا ہو جائے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ تو معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے کے تعلق سے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس سے جا کر معافی مانگیں، اور کیا کریں، ادفع باللتی ہی احسن، اور اچھائی کے ساتھ کیا کریں، برائی کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی الذین تابوا، صحیح معنوں میں توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اپنے گناہوں پر تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں پر رو لیں، گڑ گڑا لیں، معافی مانگ لیں، اور پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، اس یقین کے ساتھ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نہیں کہ معافی مانگے اور دل میں یہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا، بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کر لیا، پتہ نہیں معافی ہے یا نہیں ہے۔ معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں قیامت تک، ہے نا، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب ہم نے معافی مانگ لی، پھر کیا ہے، وَأَصْلَحُ، اب اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اب اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کر جائیں، سدھار کی طرف لے کر جائیں۔ یہ نہیں کہ ابھی معافی مانگ کر آئے پھر دوبارہ وہی کام کر لیا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصلح، اب ہمیں صحیح عمل کرنے کی ضرورت ہے، اب درست عمل کرنے کی ضرورت ہے، اب نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، اب نیکیوں کی طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے، نیکی کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پر لگانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ اصلح، صحیح اور درست عمل کرنا ہے۔ ابھی تک جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، لیکن اب آئندہ کیا کرنا ہے، اب اصلح، اب بالکل درست اور صحیح عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے ہم سب، نیک عمل کرنے کی۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی نا، کہ الا الذین، اس کے بعد تابو پہلی چیز، واصلح دوسری چیز، اور تیسری واعتصموا باللہ، اور چوتھی واخلصوا دینہم للہ۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم منافقت سے بچ سکتے ہیں اور منافقت کے برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری کا علاج اور حل بتایا ہے کہ یہ ہے بیماری کا علاج۔ سب سے پہلے توبہ اور انابت، دوسری چیز اپنی اصلاح، اب تیسری چیز یہ واعتصموا باللہ، اب اپنی اصلاح کرنے کے بعد، اپنا سدھار کرنے کے بعد، صحیح اور نیک اور درست عمل کرنے کے بعد اب کیا کریں، واعتصموا باللہ، اب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تعلق مضبوط کریں۔ بھائی بہن کا ثنا کا اللہ تعالیٰ سے اب کیا کریں، اپنا رشتہ بحال کریں، استوار کریں، مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں۔
سوچو پڑا سوچو بھیا کیسے ہوگا آپ بولیں گے تو جا کے اندر جا کرنا لائٹ بند کر دیجیے. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ٹھیک ہے. اپنی اصلاح کرنے کے بعد اب تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اعتصام باللہ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. کس طریقے سے؟ کیا کہا گیا قرآن کریم میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا. ایک منٹ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، پکڑ لیا. اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سہارا، مضبوط سہارا، جی. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک تو یہ کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ چلنا، قرآن کریم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنا. یہ تمام چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے میں شامل ہیں. تو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ ہم کیا ہو جائے؟ عمل پیرا ہو جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیے اپنا رشتہ اگر ہمیں مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اس کے بہت سارے ذرائع اور بہت سارے وسائل ہیں. نمازوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق، رشتہ، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یعنی نمازی اور سجدہ یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا مقرب بناتی ہیں، اللہ کا قریبی بناتی ہیں. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو بڑھا دیں. سجدے کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کے؟ جتنے بھی اگر دیکھا جائے دن کے کام ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کا پڑھنا ہو، قرآن کریم کا سیکھنا ہو. جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کی گہرائی میں اترتے ہیں، جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. لگتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جتنا ہم قرآن کریم پر عمل کرتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا. جتنا زیادہ ہم شریعت پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ کی تسبیح کریں گے، اس کی تحمید کریں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسند اور خوشی کے کام کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام، دین کا کام، دین کی خدمت نا، جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوگا؟ رشتہ مضبوط ہوگا. تو ہم وہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، استوار ہو، بحال ہو. ٹھیک ہو. اس کے بعد یہ اب چوتھا کام، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص دین. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، خلوص، مخلص ہونا. ٹھیک ہے. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا. دیکھیے دین پر عمل پیرا اس لیے ہونا، دین پر اس لیے چلنا کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کو قبول کرنا اور دین پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. یعنی ہم دیندار اس لیے نہ بنے کہ لوگ ہمیں دیندار کہیں، ہم نمازی اس لیے نہ بنے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں؟ بڑا سقی، بڑا فیاض. لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ اسی کا ہو جاتی ہے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اس سے خلوص ختم ہو جاتا ہے، اس سے ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں رہتے ہیں.
मुखलिस बंदे हम अल्लाह ताला के तभी बन सकते हैं जबकि हमारे कामों में लिल्लाहियत पैदा हो जाए, जबकि हम काम सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए करें, अल्लाह की खुशनुदी हमारा मतलब व मकसूद हो, तभी हम अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे हो सकते हैं। तो हम सबको अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस करने की जरूरत है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही हमारा मतलूब हो, हमारा मतमहे नजर हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना। तो हम सबको अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस करने की जरूरत है। इसमें ये भी चीजें शामिल हैं कि अगर हमने अपने दीन में बहुत सारी इस तरह की चीजें शामिल कर ली हैं, जिसको गैर इस्लामी कहा जा सकता है, या बातिल की या अगयार की, है ना, जो चीजें भी हमारे दीन में शामिल हो गई हैं, उन तमाम चीजों को निकालें और अपनी दीन को हम प्योर करें, खालिस करें। जैसा दीन हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जो दीन हमको देकर गए थे, है ना, उसी शक्ल में हम दीन पर अमल पैरा हैं। उसी शक्ल को आज, उसी तस्वीर को आज सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि आज हमने दीन इस्लाम की बिल्कुल शक्ल बिगाड़ दी है, बिल्कुल तस्वीर बिगाड़ दी है, बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल खालिस तस्वीर नहीं रही है। तो दीन इस्लाम की तस्वीर को, दीन इस्लाम की शक्ल को खालिस करने की जरूरत है, उसको उसको असली पैराए में लाने की जरूरत है, जिस पैराए में वो हमारे सामने आया था, जिस शक्ल में वो हमारे सामने आया था दीन इस्लाम, है ना, उसी शक्ल में आज सामने लाने की जरूरत है। तो वो अखलसू दीनहुम लिल्लाह, अपने दीन को क्या करें, अल्लाह के लिए खालिस करें। तो क्योंकि देखिए असल में मुनाफिकत का अपोजिट क्या है, इखलास। ये इखलास का अपोजिट मुनाफिकत है। एक ही चीज हमारे अंदर हो सकती है, या तो इखलास या फिर मुनाफिकत। अपने अंदर से मुनाफिकत को निकालें और अपने अंदर इखलास को जगह दें। ठीक है, आज हम मुखलिस नहीं रहे, मुनाफिक हो चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है, मुनाफिकत को खत्म करना है और मुखलिस बनने की जरूरत है। खालिस हो जाए दीन के लिए। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि हम सब मिलकर क्या करें, अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करें, अल्लाह ताला के दीन की तरवीज इशात, नश्र इशात, अल्लाह ताला के दीन की दावत और तबलीग का काम, बहुत कुछ इसके अंदर शामिल है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि में बहुत कहना चाहिए कि बहुत हमारे लिए अमल की राहें इसमें दिखाई गई, बहुत अमल की राहें सामने आती हैं, नेकी के बहुत सारे रास्ते सामने आते हैं। तो ये आयत जो है हमें, हमारे सामने बहुत से रास्ते खोल रही है दीन के, कि देखो करने का काम ये है, ये काम करो, ये असल चीज है। और कर क्या रहे हैं हम, ये तमाम चीजें जो अभी इससे पहले बयान की गई, उसमें हम पड़े हुए हैं और इससे बहुत दूर हैं। तौबा इनाबत से, इस्लाह से, अल्लाह से रिश्ता हमारा मजबूत नहीं, हम दीन के लिए खालिस नहीं रहे। तो ये असल में करने का काम था, ये काम करें हम। फिर क्या होगा, फउलाइका मअल मुमिनीन, अब हमें मोमिन का लेवल दिया जा रहा है कि ये है असल में मोमिन, ये है मोमिन के साथ। ऐसे लोगों का फिर क्या है, ऐसे लोगों को मोमिन की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, मोमिन के जुमरे में शामिल किया जाएगा। फउलाइका मअल मुमिनीन, अगर मोमिन बनना चाहते हो, मोमिनीन के कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो, तो ये काम करो ना। ये है असल में ईमान, ईमान के तकाजे और मुतालबे। तो हम सबको मोमिन बनने की जरूरत है ना। फउलाइका मअल मुमिनीन, है ना। तो जरूरत इस बात की है कि हम क्या करें, मोमिनीन के जुमरे में शामिल होने की कोशिश करें, ये अमाल करके। अब होगा क्या कि जब इंसान मोमिन हो जाएगा तो क्या मिलेगा उसे, वसौफा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा, अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनीन को अजर अजीम से नवाजेगा। अजर अजीम मिलने वाला है, किसी मोमिनीन को मिलने वाला है, और जल्दी ही मिलने वाला है, अनकरीब मिलने वाला है। वो वक्त करीब है जब मोमिनीन को अजर अजीम से नवाजा जाएगा। देखिए, अजर के ताल्लुक से ये बात आपके सामने आ चुकी है कि अजर का वर्ड उजरत से बना है। उजरत जो होती है वो किसी काम का मुआवजे को उजरत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने अजर को क्या कहा कि जब तुम कोई काम करोगे तो तुम्हें उजरत मिलेगी।
تو ये आयत हम सबको अमल पर उभारती है कि अमल करो, कुछ काम करो, तभी तुम्हें उजरत मिलेगी, तभी तुम्हें अज्र मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जितना भी अज्र मिलना है वो सरासर अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का फजल और एहसान होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे भी हमारा अज्र कहा कि तुम्हारे काम की मेहनत है, ये तुम्हारे काम का बदला है। इससे पता चला कि अल्लाह ताला हमारे अमल से खुश होता है, अल्लाह ताला हमसे अमल चाहता है, अल्लाह ताला हमें अमल पर उभारना चाहता है, अल्लाह ताला अमल की कदर करता है। तो अब अज्र जो मिलना है और अज्र अजीम, सबसे बड़ा अज्र जो मिलना है वो मोमिनीन को मिलना है। तो मोमिनीन को अज्र अजीम से नवाजा जाएगा, और मुनाफिकीन को क्या है, जहन्नम से निचले गड्ढे में रखा जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। और अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला है कदरदान जानने वाला। अल्लाह ताला को क्या पड़ी है आखिर कि वो तुम्हें अजाब दे? अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि वो तुम्हें अजाब दे। अल्लाह ताला जालिम नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान है, जिसका अंदाजा हमें कुरान करीम की आयत से होता है। और कुरान करीम की आयत से क्या, बल्कि अपने चारों तरफ फैली हुई निशानियां, अपने ऊपर अल्लाह ताला की इतनी रहमतें और बरकतें देखकर अल्लाह ताला की रहमत का और मोहब्बत का और शफकत का अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। मिसाल दी जाती है ना कि अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर प्यार और मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि अपने बंदों को अजाब दे, अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि उसके बंदे जहन्नम में जाए। इसीलिए तो उसने क्या किए, एक के बाद एक नबी भेजे, एक नबी नहीं भेजा बल्कि एक के बाद धीरे नबी भेजे, अनगिनत नबी भेजे उसने। अल्लाह ताला अजाब से तो बचाना चाहता था जो उसने अंबिया और रसूल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला अजाब से तो बचाना चाहता था जो अल्लाह ताला ने रसूलों को और नबियों को भेजने के साथ किताबें भी नाज़िल की आसमान से। अल्लाह ताला ने अपने अजाब से, जहन्नम से बचाने के लिए कितनी कोशिश की है ना, कि कायनात में इतनी निशानियां फैला दी हैं चारों तरफ। इंसान की अपने फितरत में दीन इस्लाम को वदियत कर दिया ना। और फिर क्या कि तौबा के दरवाजे खुले रखना, कि इंसान कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, लेकिन अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। ये तमाम चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला हमें अजाब देना नहीं चाहता है। देखिए अल्लाह ताला के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह ताला ने अपने पर जुल्म को हराम करार दे दिया है, और अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गुस्से पर हावी है। अल्लाह ताला की रहमत ज्यादा अल्लाह ताला के गुस्से के मुकाबले में। इस बात का अंदाजा होता है ना कि अगर कोई इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसको 10 गुना बढ़ाकर, बल्कि इससे बढ़ा चढ़ाकर उसको अज्र देता है। लेकिन अगर वो एक गुना करता है तो बदले में एक ही गुना देता है। इंसान अगर बुराई का इरादा करता है, नेकी का इरादा करता है, तो क्या मिलता है, उसे अज्र सवाब मिलता है। लेकिन अगर उसने बुराई का इरादा किया, बुराई की नहीं है, तो उसको कोई गुना नहीं मिलता है। इससे पता चला कि अल्लाह ताला क्या है, अपने बंदों पर इंतहा मुशफ़िक़ और मेहरबान है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को अजाब देना नहीं चाहता है, अजाब से बचाना चाहता है। इसलिए उसने क्या क्या इंतजामात किए हैं अजाब से बचाने के लिए चारों तरफ। कभी छोटे छोटे अजाब भेजता है इस वजह से कि शायद मेरे बंदे पलट आए, रुजू करने। छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, अल्लाह ताला की ऐसी निशानियां सामने आती हैं कि अब मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए, अब वापस आ जाए। वो अल्लाह ताला के अजाब नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ना आजमाइशें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए, उसमें भी अल्लाह ताला की शफ़क़त और मोहब्बत छुपी हुई होती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मुशफ़िक़ और मेहरबान है ना? तो अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि वो तुम्हें अज़ाब दे, वो तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा वो? क्या मिलेगा उसे, है ना? वो क्यों अज़ाब देना चाहेगा तुम्हें भला? बशर्ते कि तुम क्या काम करो, इन शकरतुम व आमनतुम, कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह पर ईमान ले आओ। ये 2 काम ऐसे हैं जो अल्लाह के अज़ाब से हमें बचा सकते हैं। एक शुक्र और एक ईमान, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए। ये 2 सिफ़त हम अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह पर ईमान और यकीन रखना, इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला की नेमतें के ताल्लुक से आप सब जानते ही हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें हम पर हज़ार हैं, अनगिनत हैं। इतनी है कि इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते। इतने एहसानात अल्लाह ताला के हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला की नेमतों का
तकाजा ये है, अल्लाह ताला की रहमतों का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की हालांकि रहमतें और नेमतें ज्यादा हैं, हम उसका शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते और शुक्रिया का हक भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या करना है, शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ना, कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये कलमा। कौन सा कलमा? अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कलमा। आप पढ़ चुकी है ना कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमे कैसे हैं? कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी हबीबतानी इलर रहमानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी, और क्या है, खफीफतानी अलल लिसानी, कि दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, रहमान को बहुत पसंद है और तराजू में बहुत भारी होंगे। और वो कलमे क्या हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। ये कलमे कैसे हैं? ये ऐसे कलमे हैं जो निजाम को पुर कर देते हैं, भर देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तराजू को भारी कर देने वाले कलमे। ये कलमे ऐसे हैं कि जमीन और आसमान की जो फिजा है, जो खला है ना, वो क्या हो जाती है, भर जाती है नेकियों से। इतना अजर और सवाब मिलता है इन कलमों पर कि जमीन से लेकर आसमान नेकियों से भर जाता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी तहमीद और तस्बीह बहुत पसंद है। इसीलिए कुरान करीम का आगाज किस आयत से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। जन्नती कलमा है कि जन्नत में इंसान की ज़बान पर क्या कलमा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। कुरान करीम में इसके फायदे बताए गए ना कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें हम पर बेशुमार हैं, और इतनी नेमतें हैं कि कुरान करीम में ये भी आया है कि अगर सातों समंदर रोशनाई बन जाएं और दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, तब भी अल्लाह ताला की नेमतें मुकम्मल नहीं हो सकती, अल्लाह ताला की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती, अल्लाह ताला की हम्द व सना मुकम्मल नहीं हो सकती। इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला के हम शुक्रिया का हक अदा नहीं कर सकते, इसकी रहमत का। और वाकई इस बात का एहसास होता है ना, कि हर आन, हर लम्हे, हर लहजा हम अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन जितनी अल्लाह ताला की नेमतें हमारे पर, उतना हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जब शुक्रिया अदा करने बैठो तो अल्फाज नहीं मिलते हैं कि किन अल्फाज से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए। वाकई हम इंतहाई आजिज, इंतहाई कमजोर बंदे अल्लाह ताला के, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला को शुक्रिया बहुत पसंद है। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। और देखिए, शुक्रिया ये है कि दिल में एहसास हो अल्लाह ताला की नेमतों का, और दिल की गहराई के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। ये नहीं कि जबान से हम कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दिल की गहराई के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, और जबान से एतराफ और इकरार करना। ये नहीं कि हमारे दिल में है तो एहसास। कुरान करीम में क्या कहा गया कि अम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला की नेमतों को बयान किया करो। तो अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करने की जरूरत है। जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगने बैठे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो नेमतें हमारे पास हैं, पहले हम उनका जिक्र करें कि अल्लाह ताला तूने हमें ये और ये दिया है। जैसे हम लोगों के सामने क्या करते हैं, रोते तो बहुत है कि हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है और हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, लेकिन जो चीजें हमारे पास मौजूद है पहले से, क्या हम उसका तस्करा करते हैं? क्या हम जिक्र करते हैं कि हमारे पास ये और ये है? तो अल्लाह ताला की नेमतों का बयान करना चाहिए, है ना। दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें जबान से। और फिर नेमतों का शुक्रिया ये भी है कि हमारे अमल से भी जाहिर हो। अमल से कैसे जाहिर होगा? अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत दी है, हम उसका सही इस्तेमाल करें। नेमतों का गलत इस्तेमाल करना ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है, ये कुफरान नेमत है। और अल्लाह ताला की नेमतों का सही इस्तेमाल करना ये अल्लाह ताला की नेमतों की कदर है। अल्लाह ताला ने हमें जो जो नेमतें दी हैं, हम उसको सही रास्ते में सर्फ करें, सही रास्ते में खर्च करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें जो जिस्म के आज़ा दिए है ना, उसको हम सही रास्ते में लगाएं, आंखों को सही रास्ते में लगाएं, कानों को सही रास्ते में लगाएं, जबान का इस्तेमाल सही करें, कानों का सही इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने हमें ये जो जिस्म दिया है, इसको अल्लाह ताला के रास्ते में लगा दें। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया, हम इसको अल्लाह के रास्ते में लगा दें। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, इसको हम अल्लाह के रास्ते में लगा दें। अल्लाह ने हमें इल्म दिया,
ایسی سی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی, گھر دیا, وقت دیا, زندگی دی, فرصت دی, کیا کچھ نہیں دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. ان تمام چیزوں کا ہم صحیح استعمال کریں, اور صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا, ہم نے اس کا غلط استعمال کیا, تو ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ. اس کے بعد ہی آمن تم, شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو, مومن ہو, ایمان والے ہو. ایمان بہرحال ضروری ہے, کوئی بھی کام کریں, دین کا کوئی بھی کام کریں, چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں یا بڑے سے بڑا عمل کریں. ایمان ایک لازمی شرط ہے, ایک بنیادی شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. چھٹی کرو. مائک بند کر لیجیے آپ اپنا مستجاب. تو ایمان کیا ہے, ایک لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو دیکھیے, ہم کوئی بھی کام کریں نا اللہ پر ایمان و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا. اللہ پر یقین ہونا چاہیے, کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے, اللہ تعالیٰ شاہد ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان رکھنا, ماننا, تسلیم کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ شکر اور ایمان یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والے صفت ہیں, عذاب سے بچانے والے اعمال ہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے, بڑا قدردان ہے. دیکھیں, دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کام کی تعریف کریں, لوگ ہمارے کام کی قدر کریں. اگر لوگ ہمارے کاموں کی ناقدری کرتے ہیں یا ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کوئی تعریف کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اب انسان کی ایک کمزوری ہے, ایک فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کاموں کی قدر کی جائے. جس مثال کے طور پر ہم گھر میں کوئی اچھی کوئی ڈش بناتے ہیں, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کھانے کی تعریف کریں. کوئی تعریف کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, کوئی اگر اس میں کوئی خرابیاں اور کمیاں نکالتا ہے تو کیا لگتا ہے, برا لگتا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں, جو اچھائیاں کر رہے ہیں, دنیا کے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں, دنیا کے لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. لیکن وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کی بڑی قدر کرنے والا ہے. وہ ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے, وہ ذرہ برابر نیکی کی قدر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ذرہ برابر نیکی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا, کو سامنے لے کر آئے. بندوں کا حال تو یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا عمل کر لیا جائے, لیکن ایک مرتبہ اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, اگر ایک مرتبہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا, تو ہم ہماری ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں, ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. پھر اس کو کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی, پھر برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی کی قدر کرتا ہے. تو دیکھیے, اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کریں. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے, اور ہم اس بات کی خواہش نہ کیا کریں کہ لوگ ہمارے کاموں کی تعریف کریں, لوگ ہمارے کاموں کی قدر کریں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی, لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہا, لوگوں نے ہمارے کاموں کی ناقدری کری, تو ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ قدر ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے قدر کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں تو یہ خواہش ہونا چاہیے, ہمارے سامنے تو یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قدر کر رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اصل قدردان تو اللہ تعالیٰ ہے. کام ہم نے اللہ کی نہیں کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, بس اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ اس کام کو کریں. لوگوں کے اوپر اگر ہم چاہیں گے کہ لوگ خوش ہو جائیں, لوگ تعریف کریں, لوگ قدر کریں, لوگ کبھی نہیں کریں گے. لوگ تو برا بھلا کہیں گے, لوگ تو برا جانیں گے, لوگ تو تہمتیں لگائیں گے, الزامات لگائیں گے, برائیاں نکالیں گے, کیچڑ اچھالیں گے, سازشیں کریں گے ہمارے خلاف. لوگوں پر کبھی نہ جائے. ہمیشہ کام اللہ کے لیے کیا جائے, اللہ کی رضا, اس کی خوشی کے لیے کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے, کوئی قدر کرے نہ کرے. اس لیے کاموں کی قدر اللہ تعالیٰ سے چاہیں, لوگوں سے نہ چاہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. علیمہ, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا. ہم نے جو کام کیا وہ اللہ کے علم میں آ گیا اور کافی ہے. اب کوئی جانے نہ جانے, چاہے ہم نے وہ اکیلے میں بیٹھ کر کام کیا ہو, گھر کی تنہائیوں میں کام کیا ہو, کسی کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کیا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں, لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جان دیا کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہوتی ہے. ہماری نیتی, ہمارے جذبات, ہمارے سوچ, ہمارے خیالات, ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے علم ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی علم کی بنا پر کیا کرے گا, فیصلہ کرے گا, جزا اور سزا.
اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ پوری کائنات پر وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، محیط ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو اس لیے کام کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. تو یہ آخر کی آیات جو ہیں واقعی ہم سب کو جھنجھوڑ دینے والی تھیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور آخر میں ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے ہیں. چونکہ یہاں پر پارے کا اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے اس پارے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں. تو یہ بہت قیمتی نصیحتیں بھی ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ ہمارے لیے عمل کی راہیں متعین کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ان تمام آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت کا اندازہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس پارے کو سمجھنے میں جو غلطی ہو گئی ہے، سمجھانے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے عمل میں داخل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں آپ نے وہ جو جہنم کے وہ بتائے تھے نام، وہ ذرا ایک بار بتا دیجیے گا جو قرآن مجید میں آئے ہیں. اس وقت میرے سارے نام تو نہیں ہے، کچھ نام آ رہے ہیں میرے ذہن میں. ایک تو سقر کا ورڈ آیا ہے قرآن کریم میں، سقر، جی. اور ایک حاویہ آیا ہے، ایک حطوامہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں. میں یا تو آپ کو کل بتاؤں گی، آپ میں سے کسی اور کے ذہن میں نام آ رہے ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہاں پر. جی ایک اور ایک جی سوال اور تھا. بتائیے. جی 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 ہیلو. جی جی بولیے. ہاں ایک سوال یہ تھا کہ جیسا آپ نے بتایا نا کہ انسان کو ندامت ہو تو وہ گناہوں کا اعتراف کرے. تو ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ گناہوں کا اعتراف مطلب گناہ کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جیسے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ مطلب اکیلے میں اس کی ندامت کرنا چاہیے، یا دوسروں کو جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، تو اس طرح سے کرنا منع کیا گیا ہے کیا؟ یہ پوچھنا تھا، یہ کلیئر کرنا تھا. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم روئیں اور گڑ گڑائیں اور خالص توبہ کریں، اور دل کے ساتھ دل سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم بندوں کے سامنے ذکر کریں گے بھی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے. بندے کیا کر دیں گے؟ اگر باقی کسی بندے کی اگر حق تلفی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی غلط کیا تو ہم اسے جا کر معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دو. اور اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. بس یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ. جی 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 جزاک اللہ. ٹھیک جی. اور کسی کا کوئی اور سوال ہو تو کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل تفسیر کہاں سے رہیں گی باجی؟ مطلب کون جی سی آیت؟ کل تفسیر جو رہیں گی نا تفسیر کرنے کا تو جی کون سی آیت سے؟ ویسے تو ہمارا دیکھیے چھٹا پارا شروع ہونا ہے اب، لیکن چونکہ شاید میرے خیال سے کل تو فرائیڈے ہے نا، تو جی پرسوں فرائیڈے میں ہم اپنا ریویژن کر لیتے ہیں اور سنڈے سے ہم اپنا نیکسٹ پارا شروع کر دیں گے، چھٹا پارا. تو کیسا رہے گا؟ تو ریویژن پورا 5ویں پارے کا رہے گا؟ جی جہاں سے ہمارا جہاں تک ہوا تھا اس کے آگے سے رہے گا انشاءاللہ. تو سیٹرڈے کو ہوگی ریویژن. کون سی آیت سے رہیں گا وہی؟ یہ تو مجھے ابھی دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر بتاؤں گی. ریویژن سیٹرڈے 100 کو تک ہوگا. ہو گیا تھا. 100 سے ہوگا. 100 تک ہو گیا تھا. ہاں 100 تک ہو گیا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اچھا سمرن نے بتایا یہ بھی اچھے نام ہے. یہ جہیم بھی آیا ہے قرآن کریم میں، ہاں اور جہیم. لذا بھی آیا ہے، لذا، اور سعید بھی آیا ہے قرآن کریم میں. جی اسما باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں السلام علیکم. مبارکباد دے رہی تھی سب کو پارا ختم ہونے کی. سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. جی اللہ پاک سب کو تکمیل تک پہنچائے. آمین. اب انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. مومنہ کب کرنا ہے ٹیسٹ؟ اس کا ٹیسٹ ہونا ہے ہمارا. آپ کو معلوم ہے جو ہمارا پارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا. تو انشاءاللہ آج ہی آپ کے سامنے اس کا کوشچن پیپر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ لوگ جو ہے آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا. آپ لوگ اس کی آنسر شیٹ تیار کر لینا. ٹھیک ہے.
मैम रिवीजन सैटरडे को होगा क्या? जी सैटरडे कर लेते हैं ताकि हम अपना छठा पारा शुरू कर दें हम संडे से। जी ठीक है। और कुछ चलिए अच्छा टाइम ओवर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।